اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی میں انہیں اس سے نکالا گیا، خلافت عرضی سونپی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ صالح مومنون کے لیے یہ دن انعام کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح سے نہائے جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، پھر اول وقت میں مسجد میں جا پہنچے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد دوسری ساعت میں پہنچا تو اس نے گویا گائے یا بھینس کی قربانی کی، اور جو اس کے بعد تیسری ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے سینگ والا مینڈھا قربان کیا، اور جو اس کے بعد چوتھی ساعت میں پہنچا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ پھر جب خطیب خطبہ پڑھنے کے لیے نکل آئے تو فرشتے مسجد کا دروازہ چھوڑ کر خطبہ سننے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ بیٹھتے ہیں۔ اس سے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جمعے کے دن نہایا دھویا اور اس نے طہارت و نظافت کا پورا اہتمام کیا، پھر اس نے تیل لگایا یا خوشبو لگائی، پھر دوپہر ڈھلے مسجد میں جا پہنچا اور مسجد جا کر صف میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہٹایا، پھر اس نے نماز پڑھی جو بھی اس کے لیے مقدر تھی، پھر جب امام منبر کی طرف نکلا تو چپ چاپ بیٹھا خطبہ سنتا رہا، تو اس شخص کے وہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس سے سرزد ہوئے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کی شب سورہ الدخان کی تلاوت کرے اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے اور گمراہوں میں لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ خوشبو لگائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کے دن کی فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے اور اس مبارک دن کے صدقے تمام پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔